نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق اللہ العظیم۔ آج میرا موضوع ہے والدین کے حوالے سے والدین کا ادب و احترام اور والدین کے ساتھ کیسے حسن سلوک کرنا ہے اور ان کو جھڑکنا نہیں، ان کے ساتھ کیسے رویہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تو وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 پارہ نمبر 15۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور تمہارے رب نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنی عبادت کے بارے میں حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اس کے بعد اللہ پاک نے یہ پیغام ہمیں دیا، ہمیں سمجھایا کہ پہلے میری عبادت کریں، اور اس کے بعد والدین کے لیے حکم دیا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور اگر آگے اللہ پاک نے فرمایا اور اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے نرم بات کرنا۔ دیکھو اللہ پاک نے اس لیے ارشاد فرمایا کیونکہ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے اس کی طبیعت بچوں کی طرح بن جاتی ہے۔ جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے کوئی نہ کوئی بات بار پوچھنا یا کسی بات پہ ناراض ہو جانا، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا جب وہ ایک یا دونوں آپ کے سامنے بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ نرم طبیعت کے ساتھ بات کرنا اور انہیں نہ جھڑکنا، ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ بات کرنا۔ کیونکہ اللہ پاک نے اس لیے فرمایا کیونکہ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، جب جوان ہو جاتے ہیں، پھر ہم اپنے والدین کو، بوڑھوں کو بوجھ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ بوجھ بنے ہوئے ہیں، ہمیں یہ تنگ کر رہے ہیں، چیزیں مانگتے ہیں، حالانکہ ان کی طبیعت بچوں کی طرح ہو جاتی ہے۔ جیسے بچے بار چیزیں مانگتے ہیں اور بار بات پوچھتے ہیں، اگر کوئی بات ان کو نہ بتائی جائے پھر وہ بار پوچھتے ہیں۔ تو آگے ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، سورۃ لقمان آیت نمبر 14 پارہ نمبر 21۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی۔ دیکھو اللہ پاک نے یہ واضح فرما دیا کہ میں نے انسان کو اپنے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی، اس کے آگے وضاحت فرما دی کہ تاکید کس لیے فرمائی۔ اس کی ماں نے آگے اللہ پاک فرمایا اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا، اور اس کا دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال میں ہے کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ دیکھو اللہ پاک نے یہ وضاحت فرما دی کہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے بچہ اس وقت کتنی اس کو تکلیف ہوتی ہے، کمزوری پر کمزوری برداشت کرتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے انسان کو اللہ پاک نے اتنی زیادہ طاقت دی ہے، جب وہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو ماں کو بہت زیادہ بیماریاں ہو جاتی ہیں کیونکہ اس کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کی پاور اتنی ہے، انسان کا وزن اتنا ہے، جب وہ ماں کے پیٹ میں دوسرا انسان سمجھ لو آتا ہے، کیونکہ اس کو اس لیے تکلیف ہوتی ہے، اس کو کافی دفعہ کمزوریاں ہو جاتی ہیں، کافی دفعہ ان کا معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ ہم الحمدللہ بچوں والے ہیں، ہمیں پتہ ہے اس چیز کا، اور ہمیں بھی اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کیونکہ ہماری ماں کیونکہ وہ تکلیف برداشت کر کے ہے۔ دوسرا اس کی مدت 2 سال تک ہے، 2 سال مسلسل بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اس کے پخانہ پیشاب صاف کرتی ہے۔ ماں اتنا پیار کرتی ہے اپنے بچے سے، اگر کبھی سردی کا موسم ہو بچہ پیشاب کر دے، وہ پیشاب والی جگہ پہ خود سوتی ہے اور سوکھی جگہ پہ بچے کو سلاتی ہے، اتنا ماں